السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترک کون؟ ترک ایک قدیم قوم ہے جو سینٹرل ایشیا یعنی کہ وسطی ایشیا اور موجودہ ترکی میں آباد ہے۔ یہ لوگ ترک زبان بھی بولتے ہیں اور اس کی قریبی زبانیں بھی بولتے ہیں۔ آج کل ان کی زیادہ تر آبادی ترکی، ازبکستان، ترکمنستان اور اسی طرح کرغزستان وغیرہ میں رہتی ہے۔ قازقستان کی بھی کچھ آبادی ترکی النسل ہے۔ اگر آپ ترک نسل کے پھیلاؤ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا کے اب مختلف کونوں میں یہ پھیل چکے ہیں۔ ترکی میں ان کی بہت بڑی تعداد ہے، جیسا میں نے بتایا، ازبکستان میں، اسی طرح ایران میں بھی، اسی طرح روس کے علاقوں میں، آذربائیجان، قازقستان، پھر چین میں، پھر اسی طرح جو ہے ترکمنستان، کرغزستان، افغانستان، عراق، تاجکستان اور یورپ کے کچھ علاقے، بلغاریہ وغیرہ میں، بہت سارے علاقوں میں یہ آباد ہیں اور کافی مکس بھی ہوئے ہیں۔ اوریجنلی ترک جو ہے وہ منگولوں کی نسل ہے، اور منگولوں کی یہ وہ نسل ہے جو یورپ کے قریبی علاقوں میں آ کر آباد ہوئی۔ انٹر میرجز کی وجہ سے جو ہے یہ تھوڑے سے مختلف نظر آتے ہیں دیکھنے میں آپ۔ اچھا، علاوہ ازیں اگر آپ غور کریں تو تاتار یہ بھی منگول ہی کی نسل ہے۔ یہ رشیا سے ہوتے ہوئے اوپر ایسٹرن یورپ میں آئے، تو یہ سارے جو ہے وہ ایک ہی منبع سے نکلتے ہیں۔ تو یہ ترک خود کوئی نسل نہیں ہے، قوم ہے، یہ اصل میں منگولوں کی شاخ ہے۔ اور آج کل جو موجودہ ترکی ہے، اس کو ترکی جو کہتے ہیں، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو سب سے زیادہ ترک نسل کے لوگ ملتے ہیں۔ اس میں اور بھی لوگ آباد ہیں، اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لفظ ترک سنتے ہیں تو یہ ریجن کا جو قدیم نام ہے وہ تھا اناتولیا، جسے آپ ارطغرل میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، جس کو ارطرو کہتے ہیں ان کی ٹرکش اپنی زبان میں۔ تو اناتولیا اور مغربی ترک کے افراد کی شکل و صورت والے جو ترکان نظر آتے ہیں، یہ ان ترکوں سے بڑے مختلف ہیں دیکھنے میں، جو اصل میں ترک منگولیا سے نکل کر ان علاقوں میں آباد ہونا شروع ہوئے تھے۔ وہ بالکل منگولین جیسے لگتے، اور اب تو ترک آپ کو یونان میں، اسی طرح البانیا، بوسنیا، بلغاریہ، اسی طرح یہ سلاوک ملک جو ہیں، سلاوک زبانیں بولتے ہیں، آرمینیا، بہت سارے لوگوں میں مکس ہو گئے، شامیوں وغیرہ میں کافی مکس ہو کے پھر بہت سارے ترک مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب تو کثیر ترک مسلمان ہیں۔ تو بہرحال اس کی وجہ سے ان لوگوں میں تغیر آیا، تبدیلی آئی۔ تو ترک بذات خود کوئی نسل نہیں۔ اچھا، عراق کے ترکی وہ ترکان بالکل عراقی عربوں اور عراقی کردوں جیسے نظر آتے ہیں، اور پھر اگر آپ ادھر شام میں آ جائیں تو شامیوں جیسے نظر آتے ہیں۔ جہاں جہاں یہ پھیلتے رہے، مکس ہوتے رہے، تو پھر ان قوموں میں مکس ہوتے رہے اور پھر اس کی وجہ سے بدلتے رہے۔ اچھا، ترکوں میں یہ بھی رہا ہے کہ ہر وقت، ہر زمانے میں یہ ایک ہی زبان بولتے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جو آذربائیجان چلے گئے وہ وہاں پہ کچھ زبانیں اور ہو گئیں، تو مختلف زبانیں ہیں جو ترک بولتے ہیں۔ اسی طرح بعض ترک جو ہے وہ صفوی سلطنت میں چلے گئے، بعض جو ہے وہ عثمانی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ تو اسلام لانے سے قبل اگر آپ ذرا قدیم تاریخ میں چلے جائیں تو اصل قدیم ترکان حالیہ منگولستان اور مشرقی ترکستان کے اطراف کے علاقوں کے رہنے والے لوگ تھے، اور ان کی شکل و صورت بالکل منگولوں جیسی تھی۔ کلاسیکی فارسی اور عربی ادبیات اور تاریخی کتابوں میں ترکوں کو ہمیشہ چینیوں اور منگولوں جیسی حیت ظاہری والا جو ہے دکھایا گیا ہے، اور پھر اس کے اوپر ہمیں کچھ ایسی مجسمات وغیرہ بھی ملے اس زمانے کے، جن کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ ترکوں کے مجسمات ہیں، پر وہ لگتے چینیوں منگولیوں جیسے ہیں فیچرز میں، ظاہری فیچرز میں۔ تو بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ قرقزوں، قزاقوں اور اوغیوروں نے قدیم ترکوں کی شکل و صورت کو کافی حد تک محفوظ رکھا ہے، لیکن باقی دیگر ترکان جہاں جہاں جوق در جوق ہجرت کرتے رہے، مقامی آبادی میں ازدواجی پیوند قائم کر کے نسلی طور پر ضم ہوتے رہے، لہٰذا ایران کے حالیہ ترکان جو کثیر تعداد میں ہجرت کرنے والے ترکوں اور مقامی ایرانیوں کے اختلاط کے نتیجے میں وجود میں آئے، ایرانیوں جیسے ہیں۔ پاکستان کے ترک الاصل افراد پاکستانیوں جیسے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں کتنے ترک آ کے آباد ہوئے، اب وہ ضم ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم ترکیوں نسل ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی ہیں۔ اچھا، ایک پیڑھی ہم نے دیکھی ہے
جو بالکل ہم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ سفید ان کی سکن ہے اور نیلی نیلی آنکھیں ہیں یا ہری آنکھیں ہیں اور بالکل مختلف معلوم ہوتے ہیں، تو وہ کہتے تھے پتہ کہ ہم ترکوں کی نسل سے، ہو سکتا ہے 2-3 پیڑھی پہلے، اب وہ پرانے لوگ تھے، ان زمانے کی میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی ہم بچے تھے اور وہ 80 کے اوپر تھے، تو ان کی جو پیڑھی 1800 وغیرہ میں آئی ہوگی تو خیر اس کے اثرات رہے ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں جہاں یہ بستے رہے پھر ان میں فرق آتا رہا۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ جو موجودہ ترکی ہے بس ترک ایسے ہی ہیں اور اسی طرح لگتے تھے، تو یہ یا ترک کوئی نسل ہے، تو ان تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے یہ مختصر ویڈیو میں نے بنائی ہے، پھر انشاءاللہ تعالی ان پر مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترک کون ہے؟ ترک ایک قدیم قوم ہے جو سینٹرل ایشیا یعنی کہ وسطی ایشیا اور موجودہ ترکی میں آباد ہے۔ یہ لوگ ترک زبان بھی بولتے ہیں اور اس کی قریبی زبانیں بھی بولتے ہیں۔ آج کل ان کی زیادہ تر آبادی ترکی، ازبکستان، ترکمنستان اور اسی طرح کرغستان وغیرہ میں رہتی ہے۔ قازقستان کی بھی کچھ آبادی ترکی نسل ہے۔ اگر آپ ترک نسل کے پھیلاؤ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا کے اب مختلف کونوں میں یہ پھیل چکے ہیں۔ ترکی میں ان کی بہت بڑی تعداد ہے، جیسا میں نے بتایا ازبکستان میں، اسی طرح ایران میں بھی، اسی طرح روس کے علاقوں میں، آذربائیجان، قازقستان، پھر چین میں، پھر اسی طرح جو ہے ترکمنستان، کرغستان، افغانستان، عراق، تاجکستان اور یورپ کے کچھ علاقے، بلغاریہ وغیرہ میں، بہت سارے علاقوں میں یہ آباد ہے اور کافی مکس بھی ہوئے ہیں۔ اوریجنلی ترک جو ہے وہ منگولوں کی نسل ہے، اور منگولوں کی یہ وہ نسل ہے جو یورپ کے قریبی علاقوں میں آ کر آباد ہوئی۔ انٹر میرجز کے وجہ سے جو ہے یہ تھوڑے سے مختلف نظر آتے ہیں دیکھنے میں آپ۔ اچھا، علاوہ ازیں اگر آپ غور کریں تو تاتار یہ بھی منگول ہی کی نسل ہے، یہ رشیا سے ہوتے ہوئے اوپر ایسٹرن یورپ میں آئے، تو یہ سارے جو ہے وہ ایک ہی منبع سے نکلتے۔ تو یہ ترک خود کوئی نسل نہیں ہے، قوم ہے، یہ اصل میں منگولوں کی شاخ ہے۔ اور آج کل جو موجودہ ترکی ہے اس کو ترکی جو کہتے ہیں، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو سب سے زیادہ ترک نسل کے لوگ ملتے ہیں۔ اس میں اور بھی لوگ آباد ہیں، اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لفظ ترک سنتے ہیں تو یہ ریجن کا جو قدیم نام ہے وہ تھا اناتولیا، جسے آپ ارطغرل میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، جس کو ارطرو کہتے ہیں ان کی ٹرکش اپنی زبان میں۔ تو اناتولیا اور مغربی ترک کے افراد کی شکل و صورت والے جو ہے ترکان نظر آتے ہیں، یہ ان ترکوں سے بڑے مختلف ہیں دیکھنے میں، جو اصل میں ترک منگولیا سے نکل کر ان علاقوں میں آباد ہونا شروع ہوئے تھے، وہ بالکل منگولین جیسے لگتے تھے۔ اور اب تو ترک آپ کو یونان میں، اسی طرح البانیا، بوسنیا، بلغاریہ، اسی طرح یہ سلاوک ملک جو ہیں، سلاوک زبانیں بولتے ہیں، آرمینیا، بہت سارے لوگوں میں مکس ہو گئے، شامیوں وغیرہ میں کافی مکس ہو کے پھر بہت سارے ترک مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب تو کثیر ترک مسلمان ہیں۔ تو بہرحال اس کی وجہ سے ان لوگوں میں تغیر آیا، تبدیلی آئی۔ تو ترک بذات خود کوئی نسل نہیں۔ اچھا، عراق کے ترکی گو ترکان بالکل عراقی عربوں اور عراقی کردوں جیسے نظر آتے ہیں، اور پھر اگر آپ ادھر شام میں آ جائیں تو شامیوں جیسے نظر آتے ہیں۔ جہاں جہاں یہ پھیلتے رہے، مکس ہوتے رہے، تو پھر ان قوموں میں مکس ہوتے رہے اور پھر اس کی وجہ سے بدلتے رہے۔ اچھا، ترکوں میں یہ بھی رہا ہے کہ ہر وقت ہر زمانے میں یہ ایک ہی زبان بولتے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جو آذربائیجان چلے گئے وہ وہاں پہ کچھ زبانیں اور ہو گئیں، تو مختلف زبانیں ہیں جو ترک بولتے ہیں۔ اسی طرح بعض ترک جو ہے وہ صفوی سلطنت میں چلے گئے، بعض جو ہے وہ عثمانی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ تو اسلام لانے سے قبل اگر آپ ذرا قدیم تاریخ میں چلے جائیں تو اصل قدیم ترک